اچھا، تو چلیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا ایک منظر کا خاکہ اپنے ذہن میں لائیے۔ ایک شخص جیل کی خستہ حال کوٹری میں قید ہے اور اس کے چہرے کی سرخ و سفید رنگت، نیلی چمکدار آنکھیں اور خد و خال کسی یورپی نواب یا شہزادے کی یاد دلاتے ہیں۔ مطلب بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غیر ملکی سیاح غلطی سے قید خانے تک آ پہنچا ہو، ہے نا؟ بالکل، لیکن اس شخص کا جرم کوئی ڈکیتی، کوئی واردات یا سیاسی بغاوت نہیں ہے۔ اس کا اکلوتا جرم ایک زبان سے بے پناہ عشق ہے، اور وہ زبان ہے اردو۔ کیا بات ہے! آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم جس تاریخی تحریر پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ پروفیسر آفاق احمد کی لکھی ہوئی ہے۔ عنوان ہے بھوپال کے بابائے اردو ایم عرفان، اور ہمارا مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ آخر ایک فرد جو بے وقت ایک بے باک صحافی، ایک حساس مصور، ایک ادیب اور ایک پوری چلتی پھرتی انجمن تھا، اس نے کس طرح اپنی زندگی کا ہر لمحہ ایک زبان کے نام کر دیا۔ بالکل، اور دیکھیں یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ محض ایک شخص کی سوانح حیات کا مطالعہ نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق میں ایسی مثالیں بہت ہی کم ملتی ہیں جہاں کوئی فرد کسی زبان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے اور پھر اکیلا ہی پوری ایک تہذیب کو محدوم ہونے سے بچانے کی جد و جہد کرے۔ پروفیسر آفاق احمد کی یہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ جب زبانوں کو بچانے والے روایتی ادارے ناکام ہو جاتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ایم عرفان جیسے تنہا اور دیوانے لوگ سامنے آتے ہیں۔ بالکل صحیح، وہ ایک پوری تاریخ کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں زبان محض ابلاغ کا کوئی خشک ذریعہ نہیں رہتی، بلکہ ایک جیتی جاگتی ہستی بن جاتی ہے۔ اور یہیں سے اس شخص کی یعنی ایم عرفان کی حیران کن کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ تحریر کے مطابق ان کا تعلق بھوپال کے مشہور بوربون خاندان سے تھا، اور ان کے قریبی دوست غضنفر علی خان کے الفاظ میں ان کا حلیہ اتنا سحر انگیز تھا کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ ہاں، وہ دراز قد، سر پر ترکی ٹوپی، جسم پر سلک کی سفید شیروانی جس میں مینا کے آسمانی بٹن ٹکے ہوتے تھے، اور تنگ پاجامہ سلیم شاہی جوتا۔ مطلب یہ تو کسی تاریخی فلم کے ہیرو کا حلیہ لگ رہا ہے۔ کوئی بھی دیکھ کر یہی گمان کرے گا کہ یہ کوئی شہزادہ اپنی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہاں، مگر ظاہری شان و شوکت اور اس شاہانہ حلیے کے پیچھے جو شخص چھپا تھا نا، اس کی حقیقت بالکل متضاد تھی۔ وہ بظاہر شہزادے ضرور لگتے تھے، لیکن انہوں نے ظاہری رکھ رکھاؤ کو کبھی اپنی جدوجہد کے آڑے نہیں آنے دیا۔ صحیح۔ ان کا اصل کارنامہ وہ کٹھن اور کانٹوں بھرا راستہ تھا جو انہوں نے صحافت کے میدان میں چنا۔ آپ کو پتہ ہے، یہ وہ دور تھا جب سچ بولنے کی ایک بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ بالکل۔ انہوں نے غالباً شعلہ حیات کے نام سے ایک رسالہ بھی تو نکالا تھا۔ جی ہاں، اور اسی پلیٹ فارم سے حق بیانی کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کی پاداش میں انہیں پابند سلاسل ہونا پڑا، یعنی جیل جانا پڑا۔ ایک طرف ریشمی شیروانی اور مینا کے بٹن، اور دوسری طرف جیل کی کوٹری کی خاک۔ مطلب یہ تضاد اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ لیکن تحریر میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا جو مجھے تو اس جیل جانے سے بھی زیادہ حیران کن لگا۔ وہ 1957 والا واقعہ؟ جی، 1957 میں جب انجمن ترقی اردو کا ایک صوبائی کنونشن منعقد ہونا تھا، تو ایم عرفان صاحب نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو کم از کم کسی عام انسان کی سمجھ سے تو باہر ہے۔ بالکل، اس کنونشن کے لیے جب پیسوں کی یا مالی وسائل کی شدید کمی کا سامنا ہوا نا، تو ایم عرفان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا آبائی اور خاندانی مکان فروخت کر دیا۔ ایک سیکنڈ، اپنا گھر؟ ہاں، وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیا، اور اس سے جو رقم ملی اس کی پائی اس کنونشن کی کامیابی اور زبان کی ترویج پر خرچ کر دی۔ یہاں تھوڑی دیر رک کر اس بات کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ مطلب ایک جذباتی کہانی کے طور پر تو یہ واقعہ بہت متاثر کن لگتا ہے، لیکن اگر ہم ذرا پریکٹیکل ہو کر عملی زاویے سے دیکھیں تو یہ فیصلہ انتہائی غیر دانشمندانہ بلکہ ایک حد تک غیر ذمہ دارانہ نہیں لگتا؟ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے نا، ایک تقریب کے لیے اپنی خاندانی جائیداد بیچ دینا،
کیا وہ شہر کے امیر لوگوں سے چندہ جمع نہیں کر سکتے تھے؟ کیا فنڈ ریزنگ نہیں ہو سکتی تھی؟ میرا مطلب ہے کوئی انسان ایک زبان کے لیے اپنے سر کی چھت کیوں نیلام کرے گا؟ یہ سوال بہت جائز ہے، لیکن اس کا جواب ایم عرفان کی نفسیات میں چھپا ہے اور اردو زبان کے ساتھ ان کے تعلق میں۔ ان کے لیے اردو کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں تھی جس کے لیے مخیر حضرات سے مالی امداد کی اپیل کی جائے۔ اچھا، وہ اس زبان کو اپنی ثقافتی اور جذباتی میراث سمجھتے تھے، بالکل کسی محبوبہ کی طرح، اور ان کا فلسفہ یہ تھا کہ محبوبہ کے وقار پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اگر وہ بھوپال کے نوابوں یا امرا سے چندہ مانگنے نکلتے تو ممکن تھا کہ لوگ اس مہم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے یا اسے محض ایک بھکاری کی التجا سمجھتے۔ یہ تو ہے، زبان کی توہین ہو جاتی۔ بالکل، ان کا ایک مشہور قول تھا کہ اس کے ہر موڑ پر ایک سدرہ ہے، یعنی یہ زبان اپنے اندر ایک پوری کائنات، ایک بلند مقام رکھتی ہے۔ ان کی غیرت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ اردو کا وقار کم ہو، اس لیے انہوں نے چندے کے بجائے اپنی ذات کو، اپنی جائیداد کو قربان کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ یعنی ان کے نزدیک زبان زندہ رہے گی تو تہذیب زندہ رہے گی، مکان تو محض اینٹ گاڑے کا نام ہے۔ 100% یہی ان کا ویژن تھا۔ اس وضاحت کے بعد تو واقعی ان کا وہ بظاہر غیر دانشمندانہ عمل ایک عظیم قربانی لگنے لگا ہے۔ اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ انہوں نے اس تہذیب کو صرف اپنے تک یا کچھ پڑھے لکھے علمی حلقوں تک محدود نہیں رکھا۔ جی، انہوں نے اسے باقاعدہ عوام تک پہنچایا۔ بالکل، جب ان کی اس تنہا جدوجہد نے عوامی شکل اختیار کی تو انہوں نے زبان کو لوگوں کے سامنے ایسے پیش کیا جس کی مثال اس وقت کے برصغیر میں شاید ہی کہیں ملے۔ اور یہیں سے ہم 1969 کے اس مشہور جشن غالب کی طرف آتے ہیں، جسے پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی طلسماتی دنیا آباد کر دی گئی ہو۔ وہ واقعی ایک جادوئی منظر تھا۔ غالب کی صدی تقریبات کے موقع پر بھوپال کے چھوٹے تالاب پر ایم عرفان نے جو منظر تخلیق کیا نا، وہ ان کی جمالیاتی حس کا شاہکار تھا۔ انہوں نے پل پختہ کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک برقی روشنیوں کا ایک جال بچھایا اور پورا ماحول منور کر دیا۔ لیکن بات صرف روشنیوں تک نہیں تھی۔ تالاب کے پانی پر بجڑے، یعنی جو بڑی روایتی کشتیاں ہوتی ہیں، وہ تیر رہی تھیں اور ان کے اندر بھی روشنیاں تھیں۔ کیا بات ہے! اور ان بجڑوں پر باقاعدہ ساز و سنگیت کا اہتمام تھا۔ موسیقار غالب کی غزلیں گا رہے تھے۔ اور میرے خیال میں اس منظر کی سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کسی ایک بجڑے میں غالب کا ایک بہت بڑا اور روشن پورٹریٹ رکھا گیا تھا جو پانی کی لہروں پر تیرتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو یہ بالکل کسی امرسیو آرٹ ایگزیبیشنز جیسا تجربہ ہے نا؟ جی بالکل ویسا ہی ہے۔ آج کل تو ہم وان گوگ یا دوسرے عالمی فنکاروں کی ڈیجیٹل نمائشوں میں جاتے ہیں جہاں بڑی اسکرینوں اور آوازوں کے ذریعے آپ کو آرٹ کے اندر غرق کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ سب تو 1969 میں ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ بھی بغیر کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی اسپانسرشپ اور بغیر کسی بھاری بجٹ کے۔ واقعی اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقصد زبان کو محض کانوں سے سنوانا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ زبان کو دیکھیں، اسے محسوس کریں۔ اور دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں ایم عرفان اپنے ہم عصر ماہرین لسانیات اور روایتی نقادوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ روایتی ماہر زبان کو کہاں رکھتے ہیں؟ بس کاغذ کے صفحات، گرامر کی بحثوں اور بند کمروں کے سیمینارز تک۔ بالکل، کتابوں کے اندر بند۔ لیکن ایم عرفان کا ویژن یہ تھا کہ زبان عوام کے حواس، یعنی ان کی دیکھنے اور سننے کی حصوں پر اثر انداز ہونی چاہیے۔ انہوں نے اسی تقریب میں ایک بہت گہری اور فلسفیانہ بات بھی کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اردو کسی ایک قوم، کسی ایک نسل کی میراث یا کسی ایک مذہب کی ترجمان نہیں ہے، بلکہ یہ خوشبو سے بھرا ہوا ایک ایسا جھونکا ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ زبان کو تعصبات سے پاک کر کے ایک کائناتی اساس بنا رہے تھے۔ خوشبو کا جھونکا بہت خوبصورت تشبیہ ہے، اور اس جھونکے کو بصری شکل یعنی ویژول شکل دینے کا ان کا یہ جنون صرف اس تالاب والے منظر تک محدود نہیں تھا۔ تحریر میں ایک اور واقعے کا بھی تو ذکر ہے۔ جی، وہ حلقہ ارباب ادب والا واقعہ۔ ہاں، جب انہوں نے اردو کی ہماگیری کے موضوع پر لیکچر دیا تو وہ روایتی انداز میں ڈائس پر کھڑے ہو کر محض ایک پرچہ نہیں پڑھ رہے تھے، وہ اپنے ساتھ باقاعدہ نقشے، چارٹ اور خاکے لے کر آئے تھے۔
اور آپ یہ سوچیں کہ یہ اس دور کی بات ہے جب ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز یا پاور پوائنٹ سلائیڈز کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے ان چارٹس کے ذریعے حاضرین کو اردو حروف کی ساخت اور ان کی بناوٹ سمجھا رہے تھے۔ وہ ویژولی یہ ثابت کر رہے تھے کہ کس طرح ایک زبان وقت کے ساتھ اپنا رسم الخط اختیار کرتی ہے اور مختلف ثقافتوں کو اپنے اندر ضم کرتی ہے۔ مطلب انہوں نے زبان کو محض آواز سے نکال کر ایک ٹھوس شکل دے دی تھی۔ جی، اور ان کا یہ طریقہ کار بتاتا ہے کہ زبان کی بقا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے خود و خال یعنی اس کی شکل عوام کے ذہنوں میں نقش نہ ہو جائے۔ صحیح۔ عوامی تقریبات، کشتیوں کے منظر اور یہ چارٹس پر مبنی پریزنٹیشنز، یہ سب تو بہت متاثر کن ہے۔ لیکن جب ہم ایم عرفان کی شخصیت کی ایک اور تہہ کھولتے ہیں نا، تو ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو واقعی انسانی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ آپ ان کی مصوری کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل۔ مطلب جب وہ ان عوامی ہجوم سے نکل کر اپنی تنہائی میں جاتے تھے تو وہ ایک کمال کے مصور بن جاتے تھے، اور یہ کوئی عام مناظر کی پینٹنگ تو تھی نہیں۔ جی نہیں، ان کی مصوری کا طریقہ تو ان کے بصری نقطہ نظر کی انتہا تھا۔ انہوں نے ایک بہت ہی انوکھا فیصلہ کیا کہ وہ قدیم اور عظیم شعراء کے خیالی پورٹریٹ بنائیں گے۔ ان میں مرزا غالب، میر تقی میر، سودا، انشا اور ذوق جیسے بڑے نام شامل تھے۔ اب دیکھیں، خیالی پورٹریٹ کی بات سن کر ذہن میں آتا ہے کہ چلو شاید انہوں نے پرانی روایات یا کسی سنی سنائی بات کی بنیاد پر کوئی خاکہ بنا لیا ہوگا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے یہ پورٹریٹ بنائے اس نے تو مجھے ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ظاہر ہے، کیونکہ ان شعراء میں سے اکثر کی تو کوئی مستند تصویر موجود ہی نہیں تھی، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہی نا، انہوں نے کینوس پر رنگ بکھیرنے سے پہلے ان شعراء کے کلام کا، ان کی غزلوں کے ایک ایک لفظ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ محض شاعری کو پڑھ کر کسی انسان کے چہرے کا اندازہ لگانا۔ آفاق احمد کی تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ صرف غالب کی ایک تصویر مکمل کرنے کے لیے ایم عرفان صاحب نے غالب کے 1621 اشعار کا مطالعہ کیا۔ 1621 اشعار، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح میر تقی میر کا چہرہ تراشنے کے لیے 655 اشعار پڑھے گئے، انشا کے لیے 551 اور مولانا حالی کے لیے 563 اشعار کا گہرا تجزیہ کیا گیا۔ میں سوچ رہا ہوں یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیا محض کسی کے دکھ اور درد کی شاعری پڑھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی پیشانی پر کتنی لکیریں ہوں گی یا اس کی ناک کا نقشہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں نا، یہ طریقہ کار دراصل انسانی نفسیات اور ادبی تنقید کی ایک انتہائی گہری سطح ہے۔ ہم اسے محض ڈرائنگ تو کہہ ہی نہیں سکتے، یہ کسی تخلیق کار کی روح میں اترنے کا عمل ہے۔ روح میں اترنا، ہاں بالکل۔ جب وہ میر تقی میر کے 655 اشعار پڑھ رہے ہوں گے، میرا مطلب ہے جب وہ پڑھ رہے ہوں گے تو وہ دراصل میر کے اس مسلسل دکھ، اس کسک اور ان کی زندگی کی محرومیوں کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ صحیح۔ ایک شخص جو اتنی مایوسی اور گہرائی سے دنیا کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں کیسی ویرانی ہوگی، اس کے ہونٹوں کے زاویوں میں کیسی تلخی ہوگی، یہ سب انہوں نے کینوس پر اتارا۔ اور دوسری طرف جب غالب کا مطالعہ کیا گیا تو غالب کی وہ مخصوص شوخی، ان کا وہ فخریہ انداز، ان کا غرور، جی بالکل، ان کی پیچیدہ سوچ، یہ سب یقیناً غالب کی تصویر کی آنکھوں میں ایک الگ قسم کی چمک لائی ہوگی۔ وہ الفاظ سے جذبات اور جذبات سے خود و خال تخلیق کر رہے تھے۔ یار یہ بات آج کے دور کے حساب سے کتنی حیران کن ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی جیسے مڈ جرنی یا ڈالی، ان کو ہم الفاظ پر مبنی ایک پرومپٹ دیتے ہیں اور وہ ان الفاظ کا تجزیہ کر کے ایک تصویر بنا دیتا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ تصور کتنا مسحور کن ہے کہ ایم عرفان صاحب کئی دہائیوں پہلے بغیر کسی کمپیوٹر کے ایک انسانی اے آئی کی طرح کام کر رہے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اے آئی بے جان ڈیٹا استعمال کرتا ہے، جبکہ ایم عرفان صاحب ان شعراء کے چہروں کو خالص انسانی ہمدردی، گہرے احساس اور ایک عاشقانہ جنون سے تراش رہے تھے۔ یہ ریورس انجینئرنگ کی شاید دنیا کی سب سے انوکھی اور جذباتی مثال ہے۔ بالکل، کہ آپ فن پارے سے پیچھے کی طرف سفر کرتے ہوئے خود فنکار کا چہرہ دریافت کر لیں۔ اور آپ کو پتا ہے، اس انوکھے فن کو باقاعدہ سرکاری سطح پر پذیرائی بھی ملی تھی۔
जो इस बात का सबूत है कि उनका काम कितना मुस्तनद था। अच्छा, सरकारी सतह पर? जी, तहरीर में इस बात का खुसूसी जिक्र है कि जब अल्लामा इकबाल की सदी तकरीबात मनाई जा रही थीं, तो मध्य प्रदेश के उस वक्त के वजीर सकाफत ने एम इरफान की बनाई हुई अल्लामा इकबाल की तस्वीर को इस कदर पसंद किया कि उसे सरकारी तौर पर मंजूर कर लिया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा एजाज है। हाँ, उस तस्वीर की 5,000 कॉपियां शाया करवाई गईं और उनके साहिबजादे को एक एजाजी रकम भी पेश की गई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन बदकिस्मती से इस कहानी का एक बहुत ही तारीख और अफसोसनाक पहलू भी है, जो इसी कामयाबी के साए में छुपा हुआ है। जी हाँ, ये तहरीर सिर्फ एक अजीम इंसान की कामयाबियों का जश्न तो नहीं है, बल्कि उसके अधूरे ख्वाबों का एक नोहा भी महसूस होती है। जैसे वो 1963 का वाकया, अखबार अफकार में उन्होंने भोपाल कैसे बना के नाम से मज़ामीन का एक बहुत तफसीली सिलसिला शुरू किया था। वो चाहते थे कि उन तमाम मज़ामीन को यकजा करके एक बड़ी किताब मुरत्तब करें। बिल्कुल, जिसका नाम उन्होंने पहले से सोच रखा था, भोपाल कितना प्यारा है। लेकिन वक्त की बेरहमी देखें, हालात ने मोहलत ही नहीं दी। वो किताब कभी मंजरे आम पर ना आ सकी और ये ख्वाब अधूरा रह गया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चुभती है, वो इस अधूरी किताब से कहीं ज्यादा उनकी बनाई हुई उन नायाब तस्वीरों की गुमशुदगी है। वो वाकई एक बहुत बड़ा अलमिया है। जिन पोर्ट्रेट्स को बनाने के लिए उन्होंने हजारों अशार पढ़े और रातें जागकर गुजारी, आज वो आर्ट कहाँ है? क्या हमारी तारीख के ये इतने बड़े शाहकार महफूज भी हैं? मुसन्निफ प्रोफेसर आफाक अहमद ने जिस कर्ब के साथ इस सवाल का जवाब दिया है ना, वो सच में दिल दहला देने वाला है। उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि कोई बड़ी उर्दू अकेडमी या कोई सरकारी इदारा एम इरफान के बेटे से राब्ता करके उन तमाम फनपारों को खरीद ले ताकि इन्हें महफूज किया जा सके। तो फिर क्या हुआ? क्या किसी ने नहीं खरीदा? कोशिश तो की गई, लेकिन इनके बेटे ने वो तमाम तस्वीर और उनका बचा खचा काम फरोख्त करने से ही इनकार कर दिया। ओह, एक सेकंड, इनकार कर दिया? जी हाँ, और आफाक अहमद के अल्फाज में, ये नायाब और अनमोल फनपारे जिन्हें किसी शानदार आर्ट गैलरी की जीनत बनना चाहिए था, वो अब जमाने के सर्द खाने में कहीं हमेशा के लिए मुकफ्फल होकर रह गए हैं। ये कितना अफसोसनाक है। ये सिर्फ एक मुसव्विर के पेंटिंग्स का ज़िया तो नहीं है, ये हमारी तहजीब, हमारे विरसे और इस जज्बाती मेहनत का कत्ल है जो इन तस्वीरों को बनाने में लगी थी। जब कोई मुआशरा अपने मोहसिनों की इस कदर बेकदरी करता है ना, तो वो शऊरी तौर पर अपनी तारीख का एक बाब मिटा रहा होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस तवील और तफसीली मुताले को अगर समेटा जाए, तो इस सारी बहस का असल निचोड़ क्या निकलता है? एक बात तो पूरे यकीन से कही जा सकती है कि एम इरफान महज तारीख की किताब का एक मामूली किरदार नहीं थे। कतई नहीं। वो उर्दू जबान की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर डूबे हुए एक ऐसे मुजाविर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे और अपने हर एक हुनर को इस जुबान के लिए वक्फ कर दिया था। उन्होंने जुबान की खातिर अपना खानदानी घर बेचा, सहाफत की राह में जेल की सलाखों का सामना किया, तालाबों पर बड़की रोशनियों से जुबान को मुजस्सम किया और रातों को जागकर हजारों अशार के मुताले से शौरा के चेहरे तराशें। ये सब किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब जबान को अपनी रूह का हिस्सा मान लिया जाए। और प्रोफेसर आफाक अहमद की ये दिलगदाज तहरीर हमें इस गलत फहमी से भी निकालती है कि जुबानें सिर्फ मोटी मोटी लुगातों, बड़ी एकेडमीज या किताबों के बंद सफ़ात में जिंदा रहती हैं। हकीकत यह है कि जुबानें तो एम इरफान जैसे दीवानों के दिलों की धड़कनों में पलती हैं, उनकी कुर्बानियों से परवान चढ़ती हैं। ये कहानी इस बात का जिंदा सबूत है कि जब सारी दुनिया मसलहत का शिकार हो जाए, तो एक अकेले शख्स का जुनून भी एक पूरी तहजीब के लिए लाइफलाइन बन सकता है। आज की इस नशिस्त में हमने भोपाल की तारीख के एक ऐसे सुनहरे वरक को पलटा है जो शायद सरथानों की धूल में कहीं गुम होता जा रहा था, लेकिन इस तहरीर ने आज भी इसकी चमक को मद्धम नहीं होने दिया। बिल्कुल, ये तहरीर खुद एक यादगार है। इससे पहले कि हम आज की इस गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाएं, एक ऐसी बात जो सुनने वालों के लिए वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अगर एम इरफान के इन खूबसूरत अल्फाज को सच मान लिया जाए कि जुबानें वाकई खुशबू की झोंके की तरह होती हैं, जिन्हें ना तो सरहदों में बांधा जा सकता है और ना ही मज़ाहिब में तकसीम किया जा सकता है, तो ज़रा सोचिए,
آج کے اس تیز رفتار ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر روز کوئی نہ کوئی روایت دم توڑ رہی ہے، وہ کون سی ثقافتی میراث یا وہ کون سی زبان ہے جو آج معدومیت کے کنارے کھڑی ہے؟ اور اس زوال پذیر وراثت کو بچانے کے لیے، اسے وقت کے سرد خانے سے نکالنے کے لیے آج کس نئے عرفان کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہوگا کہ اگر ہماری بے حسی کے باعث وہ خوشبو آج ہمیشہ کے لیے کھو گئی، تو کیا اس مصنوعی ذہانت کی دنیا میں پھر کوئی ایسا حساس مصور پیدا ہوگا جو اپنے احساس سے اس گمشدہ خوشبو کا پورٹریٹ دوبارہ بنا پائے گا؟